نیب کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، سالہ سال کیس چلتے ہیں۔ اب نیب نے مریم نواز صاحبہ کی بیل کی کینسلیشن کی درخواست بھی دی ہے، اور اس درخواست سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بات سپریم کورٹ بھی کہتا تھا اور ہم بھی کہتے تھے کہ نیب ملک کے معاملات چلا رہا ہے، وہ بڑی عیاں ہے اس کی اپنی پٹیشن سے۔ یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بیل کینسل کی جائے، اس لیے کہ وہ ملکی معاملات پر بیان دیتی ہیں اور اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ یہ ذرا نیب چیئرمین بتائیں کہ کب سے یہ ملکی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی ہے، کیونکہ نہ کسی ادارے نے شکایت کی ہے، اور ملکی معاملات پر بات کرنا جو ہے وہ حق آئین کے اندر محفوظ ہے۔ میں چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ذرا آئین کو پڑھ لیں اور ملک کے قانون کو پڑھ لیں، اور اس قسم کے ہراساں کرنے کی پٹیشنز جو ہیں وہ نہ ہی دیں تو بہتر ہوگا۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، آپ آج اس حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قانون یا آئین سے باہر آپ نکل جائیں۔ بات جو آج ملک کی بات ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے کل دیکھا کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی ہے۔ یہ اس ملک کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک حکومت جب الیکشن ہار گئی تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ہار کو تسلیم کرے، اس نے ملک کے الیکشن کمیشن پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے 20 پریزائڈنگ آفیسر اور بمع ووٹ یہ حکومت اٹھا کر لے گئی تھی، اور آج تک پتہ نہیں لگا کہ ان پریزائڈنگ افسروں کو کون سا محکمہ اٹھا کر لے گیا، کیوں اٹھا کر لے گیا۔ اور جب سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو سکی، اس ملک کا وزیر خزانہ جس کی کیمپین ملک کے وزیر اعظم خود چلا رہے تھے وہ ناکام ہوا، تو اس کا بوجھ آج حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ڈالنا چاہتی ہے۔ ووٹ ڈالے حکومت کے ایم این ایز نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف، کیونکہ یہ ایم این اے جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ناکام ہو چکی ہے، تمہارا وزیر خزانہ ناکام ہو چکا ہے، تمہارا وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے، اس کا جواب دو۔ تو ان لوگوں نے جب عدم اعتماد کا اظہار کیا تو آج وفاقی کابینہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، لیکن اس حکومت میں انوکھے واقعوں کی تعداد ہر روز اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے اور ان چوریوں کا جواب دینے کے بجائے جو اس نے اغوا کیے پریزائڈنگ آفیسر، جو الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی دسکا میں، ہارنے کے باوجود بھی آج الیکشن کمیشن پر حکومت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف اور بڑی واضح ہے، یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے۔ آج حکومت کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس میں کیا فیصلہ دینا ہے۔ حقائق بڑے واضح ہیں، فیصلہ حکومت کے خلاف ہی آئے گا۔ فیصلہ آئے گا کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، فیصلہ آئے گا کہ باہر سے جو پیسے آئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپایا گیا۔ یہ پیسے کس کے تھے یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ آج اس حقیقت سے خائف ہو کر جو کہ ہر فیشسٹ ادارہ
ہر فیصد سوچ رکھنے والا شخص یہی کرتا ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے. آج یہی کام عمران خان اور اس کا ٹولہ کر رہا ہے، لیکن یہ بات چلنی نہیں ہے. یہ ان کو بھی آج واضح ہو گیا ہے. یہ وہی حکومت ہے جس نے سینٹ کا الیکشن بھی چوری کرنے کی کوشش کی، جس نے کیمرے لگائے. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک پارلیمان کے ادارے کے اندر کیمرے لگا کر ووٹ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی، کس نے ووٹ کہاں ڈالا ہے. آج تک کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہے. جس شخص کی نگرانی میں کیمرے لگے وہ ایک دفعہ پھر دھاندلی کے ذریعے ملک کے سینٹ کا چیئرمین بن چکا ہے، اوتھ اٹھا چکا ہے. ووٹ 49 ووٹ پڑے اور بڑے واضح ہیں. ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے اندر کہیں بھی مور لگائیں، لیکن اس ملک کے صدر کے نمائندہ ان کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے پی ٹی آئی کے ایک شخص جو پی ٹی آئی کے بینچز پر بیٹھتا تھا، جو قانون دان ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہدایت نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے. اب عدالتوں کے چکر لگیں گے، کل عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو جس ملک میں ایک ایسا الیکشن جس کے 100 ووٹر ہوں، اس میں بھی کیمرے لگتے ہیں، اس میں بھی دھاندلی کی کوشش ہوتی ہے، اور جب ووٹ گنتی ہوتے ہیں تو ان میں بھی چوری ہوتی ہے. یہ 2018 کے الیکشن کا ایک ری پلے ہے، اور یہ ری پلے پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک واضح حقیقت ہے. جو 2018 میں ہوا آج پورا ملک بھگت رہا ہے. جو اس سینٹ کے الیکشن میں ہوا، آج اگر ملک میں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی، سینٹ کا چیئرمین خود کہتا میں الیکشن ہار گیا ہوں، میرے 48 ووٹ ہیں، آپ کے 49 ووٹ ہیں، میں گھر جاتا ہوں. یہ ایک تاریخ رقم ہوتی، پارلیمانی روایات کی پاسداری ہوتی، ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک بات رقم ہوتی. لیکن یہ موقع بھی اس ملک کے سینٹ کے چیئرمین کو نصیب نہیں ہوا. کرسی پر بیٹھنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بھی ادا کرنی پڑے. یہی بد نصیبی آج سینٹ کے چیئرمین کی بھی ہے، ملک کی ہے. معاملہ نہ چلنے والا ہے، نہ چل سکتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے. یہ انہی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے حقیقی کیسوں کے سامنے. فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی. اگر اس ملک میں سپریم کورٹ ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے پر نکال سکتا ہے، حکومت توڑ سکتا ہے، تو پھر فارن فنڈنگ میں جہاں کروڑ ہار روپے آیا، بتایا نہیں گیا، ذاتی اکاؤنٹوں میں آیا، وہ حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جس کے جواب پاکستان کے عوام مانگتے ہیں. اور ہر بات جو ہے وہ ملک میں مہنگائی سے جڑی ہوئی ہے. جب ملک کے حکمران اس طرح کے چور ہوں گے، جب ملک کے حکمران دوسرے اداروں پر چڑھ دوڑیں گے، اور یہ صرف پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کون سا ادارہ اس حکومت نے چھوڑا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ اپنے لانے والوں پر ہی چڑھ دوڑیں گے. یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب نے جو استعفے دینے کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیانی کرائی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس سے ہٹ جاتی ہے تو کیا جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پی ڈی ایم کو بچائے گی، یا پھر استعفے نہیں دے گی؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نے کوئی یقین دہانی نہیں کسی کو نہیں کرائی. پاکستان مسلم لیگ نون کا واضح موقف ہے کہ ان اسمبلیوں میں رہنا نہیں ہے، ان سے استعفے دینے چاہیے. فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی. آج ایک میٹنگ ہے، وہاں بھی ڈسکس ہوگا. ہمیں امید ہے کہ ایک بہتر فیصلہ وہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے جی. سر، جو کیمروں والا معاملہ ہے، جو سینٹ الیکشن کے دوران، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے دوران کیمرے نکلے، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، یا 2018 کے الیکشن میں جو آر ٹی ایس بند ہوا تھا اسی طرح یہ بھی
महमूद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जो होता है, कमिश्नरों की जो हालत है, जो इस मुल्क में हकायक की हालत है, ये उसी के साथ रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ये जवाब देना होगा कि कैमरे किसने लगाए हैं। यहाँ पर भी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैमरे अपोजिशन ने लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ फिर अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो। हम कहते हैं अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो सेनेट के हॉल में कैमरे लगाने का। हम ये पर्चा भुगतने को तैयार हैं और वहाँ पर जो हकीकत है वो भी इंशाल्लाह सामने आएगी। यही काम कर लें। हमने देखा डी चौक के ऊपर मुसद्दिक मलिक और दीगर जो आपके लीगी रहनुमा थे उन पर जूती वगैरह बरसाई गई थी। इसी तरह कल भी एक वाक़या हुआ है गिल साहब के हवाले से स्याही फेंकी गई है और एक सियासी टीम के हवाले से ये अब जो एक नई रविश स्टार्ट हो गई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने जो जैली एतमाद का वोट लिया उसके बाद जो तकरीर फरमाई है उसको ज़रा देख लें। अगर मुल्क में लीडर ऑफ द हाउस जो एक इदारे का सरबराह होता है, कौमी असम्बली का सरबराह है, उसके 6 मेंबरान पर असम्बली के हाथे के अंदर हमला होता है, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वहाँ पर उसने गालियाँ निकाली अपोजिशन लीडरों को, इल्ज़ाम लगाए, हर ओछी हरकत की, हर घटिया हरकत की। कौमी असम्बली का स्पीकर बैठा रहा। ये गिल साहब को मैं नहीं जानता हूँ, उन पर स्याही पड़ी है तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये मैं कभी उनकी हम इसकी मत करते हैं। मरियम नवाज ने तारिक फजल चौधरी के फार्म हाउस पे जो नून लीग की मशावरती इजलास था उसके अंदर ये बाकायदा कहा भी गया था और ये आपके हवाला भी दिया गया था कि मेरे भाई हैं और इसके हवाले से जो है अच्छा एक इकदाम नहीं हुआ मुसद्दिक मलिक के हवाले से भी और ये जो जूती हो गई थी उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बहुत कह चुका हूँ, मुझे एक गाली देंगे इंशाल्लाह 10 दूंगा, एक हाथ उठाएंगे 10 दफा मारूंगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।